اپنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، فلسطینیوں کے ساتھ ایک عید قرباں جانوروں کی ہوتی ہے اور ایک عید قرباں کافروں کی جو فلسطینیوں کے ساتھ وہ مناتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں اور ہم کانفرنسیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور پھر بات ختم۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جس سے وہ پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کا سامان کر، یہ ہم سب پر فرض ہے اور اس کا جواب اور حساب ہمیں دینا ہوگا۔ یہ ایسے فلسطینیوں کی اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو ایسے نہیں کہ کانفرنسیں کریں یا کوئی باتیں شاتیں کریں، ان کے لیے ایک پروگرام بنانا پڑے گا۔ میں آپ کو وہ پروگرام بناتا ہوں۔ یہ فلسطین کے لیے، اس کی آزادی کے لیے ایک مستحکم قدم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مین پاور، لاکھوں بچے شام میں فلسطین میں یتیم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان بچوں کو ایک جگہ پہ رکھا جائے، ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے 4-5 سال۔ ان کو انتہائی سخت فوجی تربیت دی جائے، ان کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق ان کو ایئر ڈیفنس، اینٹی آرمر ٹریننگ اور مائنز، ان کی ٹریننگ دی جائے ان کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق۔ بھرپور ٹریننگ کے بعد یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ رکے گی نہیں۔ یہ کوئی بھی ملک، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، یہ ان کے محفوظ علاقے میں جیسے ترکوں نے 20 لاکھ شامی بچوں کو تعلیم دی ہے، خوراک دے رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، تو یہ کسی اور ملک میں ایسا سینٹر بنایا جیسے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ اسلحہ کی اور اسلحہ کی فراہمی، یہ جو میزائل، یہ جو راکٹ برسا رہے ہیں ہمارے حماس کے بھائی، ان کی کوالٹی اپ گریڈ، یہ ان کے لیے ہمارے مسلمان ملک کے پاس کافی ٹیکنالوجی ہے، میں جان بوجھ کر نام نہیں لینا چاہتا، یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ راکٹ فیول، اس کی ٹیکنالوجی 2-3 ملکوں کے پاس، مسلمان ملکوں کے پاس ہوگی جو ایڈوانس میزائل سسٹم رکھتے ہیں۔ ان کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ کم مقدار میں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ اب 3 ہمارے پاس چیزیں ہوں گی۔ ایک مین پاور، وہ بچوں کو جو صنعتی فعال ہیں ان کو تیار کرنا، چاہے 4-5 سال لگ جائیں، یہ ایسی نہیں کہ ایک دن میں ہوگا، اس کو پائیدار طریقے سے چلانا پڑے گا۔ بچوں کی تربیت، صنعتی فعال، انتہائی سخت فوجی تربیت، اس میں کاش کوئی بریگیڈیئر سلطان امیر جیسا، جنہیں المعروف کرنل امام، جنہوں نے افغانستان میں مجاہدین کو تربیت دی تھی، اور 50 یہ لڑکے انہوں نے افغانستان میں تباہی مچا دی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی زیادہ اصلیت دیے۔ کاش کہ کوئی ان کو امیر سلطان جیسا ایک گوریلا کمانڈر مل جائے۔ دوسری بات، یہ فائنانس، آئل رچ کنٹریز مسلمان یہ فائنانس کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی چائنا اور روس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اصل میں ایک ریئلائزیشن کرنا ہے کہ امریکہ ہر قسم کا اسلحہ اسرائیل کو دے رہا ہے، تو فلسطین بھی تو ایک ملک ہے نا، ہم اس کو امداد کرنے سے کیوں ڈریں؟ ہمیں چاہیے اور ان ملکوں کو چاہیے کہ اس کو ایک اینٹی امریکن بلاک کے طور پر اس کو ایک جگہ دیں اور اس کی مدد کریں۔ یہ لڑائی تو صابر شتیلہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال بچے، عورتیں، جوان ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہم بیٹھے گپ شپ ماری، 2-4 بول بولے اور ختم۔
یہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایسے نہیں ہوگا. جیسے میں نے بتایا ہے، ان کو ٹیکنالوجی، ان کو بھی ٹریننگ کریں، ان کو مہیا کریں، اور یہ گوریلا وارفیئر کی صورت ہمیں کرنی پڑے گی، اور اربوں کو اس میں پیسہ دینا چاہیے. ٹیکنالوجی والوں کو ٹیکنالوجی مہیا کرنی چاہیے. یہ کسی بھی سیف جگہ پر ہو سکتا ہے، یہ ایران میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ترکی میں بھی. اور یہ میری کہنے کی باتیں نہیں ہیں. تو ہاں، یہ تو طے ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن ہمیں تو جواب اپنا ہی دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ بھڑکائی جا رہی تھی تو ایک چڑیا چونچ میں پانی بھر کر لاتی، اوپر سے گراتی، تو اس کے ساتھی کہتے تو بیوقوف ہے، نیچے پانی جا سکتا ہے، تیرے منہ سے نکلتے ہوئے بھاپ بن جاتا ہے. تو اس نے کہا مجھ سے میری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے، ہم سے اپنی کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، تاکہ وہ کوئی کچھ کر سکے یا نہ سکے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے. تقدیر کے فیصلے اٹل ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہے. ہم اپنی جواب دہی کے لیے ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تاکہ آخرت کے دن ہم کسی اور عذاب سے بچ سکیں.